بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ہماری اردو درسی کتاب کے شعری قواعد سے بحر ہزج کا مطالعہ کریں گے۔ ہمیں اس سال درسی کتاب سے دو بحریں پڑھنی ہیں، ایک بحر متقارب مسمن سالم اور دوسری بحر ہزج مسمن سالم۔ بحر متقارب مسمن سالم کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس طرح سمجھا تھا کہ بحر متقارب مسمن سالم کا صوتی رکن فعولن ہے، جس میں فا چھوٹی آواز ہے، او اور لن یہ دو بڑی آواز ہے۔ ہم نے پھر تختی کے اصول کو جان کر فعولن کی تکرار پر یا چھوٹی بڑی آواز کو سامنے رکھ کر ہم نے شعر کو جانچا تھا، شعر کی تختی کی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم بحر ہزج کو دیکھتے ہیں کہ بحر ہزج کا صوتی رکن کیا ہے اور اس کی کیسی تختی ہوگی، ہم دیکھتے ہیں۔ تو بحر ہزج کو سمجھنے کے لیے یا ہماری درسی کتاب میں ایک شعر کا بند دیا گیا ہے، ہم پہلے اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، پھر ہم محسوس دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے صوتی رکن کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو چلیے، شعر ہے: محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا، محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا، برابر گردن شاہ و گدا دونوں کو خم پایا، ہزاروں حسرتیں جاوے گی میرے ساتھ دنیا سے، شرار و برق سے بھی عرص ہستی کو کم پایا، سوائے رنج کچھ حاصل نہیں ہے اس خرابے میں، غنیمت جان جو آرام تو نے کوئی دم پایا۔ اب یہاں لکھا ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بحر متقارب کے رکن میں تین آوازیں ہیں، ایک چھوٹی فا اور دو بڑی او اور لن۔ اب آتش کے اشعار پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں بھی چھوٹی بڑی آوازیں سنائی دیتی ہے، ایک چھوٹی ما اور تین بڑی فا، ای، لن۔ ان آوازوں کے ملنے سے شعر کے آہنگ یعنی شعر کا لب و لہجہ کا جو وزن بنتا ہے اسے مفاعیل کہتے ہیں۔ اس سے بننے والی بحر کا نام بحر ہزج ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہم نے جو شعر کا بند پڑھا اس میں ہم نے چھوٹی بڑی آوازوں کو محسوس کیا۔ بحر متقارب میں ہم نے محسوس کیا تھا کہ ایک چھوٹی آواز ہے اور دو بڑی آواز ہے۔ اب اس بند کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ایک چھوٹی آواز ہے اور تین بڑی آواز ہے، چھوٹی آواز ما اور تین بڑی آواز ہے فا، ای، لن۔ اب اس کا جو آہنگ ہے اس سے جو وزن بنا وہ مفاعیل بنا، یعنی پڑھنے کا انداز سے جو وزن نکل کر آیا وہ مفاعیل نکل کر آیا۔ اب مفاعیل کے وزن پر جس کی تختی کی جا رہی ہے، جس بحر کی تختی کی جا رہی ہے، تو اس بحر کا نام بحر ہزج ہے۔ ہم نے بحر متقارب میں جو شعر کا بند پڑھا تھا بلند آواز سے، تو ہم نے اس میں وزن پڑھا تھا فعولن، تو فعولن کی تکرار پر ہی ہم نے شعر کی تختی کی تھی اور بحر کو جانا تھا کہ یہ بحر متقارب مسمن سالم ہے، اس لیے کہ اس کا صوتی رکن فعولن ہے۔ اب یہاں جو بند دیا ہوا ہے اس کا صوتی رکن ہم نے کچھ محسوس کیا کہ مفاعیل ہے، جس میں چھوٹی بڑی آواز ہے۔ اب یہاں مفاعیل کی تکرار کی گئی ہے 8 مرتبہ پورے شعر میں، جیسے متقارب مسمن سالم میں بھی ہم نے 8 مرتبہ تکرار کی تھی، 8 مرتبہ فعولن کو دہرایا تھا، پہلے مصرعے میں 4 مرتبہ اور دوسرے مصرعے میں 4 مرتبہ۔ تو یہاں بھی جو ہے یہ بھی مسمن ہے، یعنی یہاں بھی 8 مرتبہ تکرار ہوگی۔ اب یہاں اگر ہم کو اس کو تکرار سے اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم اوپر والا شعر پڑھ رہے ہیں: مفاعیل 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 مفاعیل۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے یا بہت کم محسوس ہو رہا ہے، تو یہ تجربات ہوتے ہیں عزیز طلباء کہ جتنا ہم اس کو سمجھیں گے، جانچیں گے، تختی کریں گے،
تو تب ہم کو یہ محسوس ہوگا تجربات کی بنیاد پر کہ واقعی ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ شعر پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ مفاعیل 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 کی تکرار کر رہے ہیں۔ اب یہاں اوپر جو شعر دیا ہوا تھا شعر کا بند، تو اس کے ایک شعر کی یہاں تختی کی گئی ہے بطور مثال کے۔ آپ کو یہاں یہی محسوس ہوگا کہ گویا ہم آتش کے اشعار پڑھ رہے ہیں، یعنی مفاعیل کی تکرار کے ساتھ ہم نے یہ شعر پڑھا، مفاعیل مفاعیل تکرار کے ساتھ پڑھا، تو ہم نے ایسے محسوس کیا کہ ہم آتش کا شعر پڑھ رہے ہیں جو اوپر دیا ہوا ہے۔ مفاعیل کی تکرار کو ہم دیے گئے شعروں کے سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ شعر کی چھوٹی آوازیں میم کے سامنے اور بڑی آوازیں فاعیل، جو 3 بڑی آوازیں ان کے سامنے آ رہی ہے۔ تو شعر کا پہلا مصرع تھا محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا۔ اب اس کی ہم تختی کر رہے ہیں مفاعیل کی وزن پر، تو یہاں بھی وہ اصول دھیان میں رکھے کہ چھوٹی آواز کے سامنے چھوٹی آواز، بڑی آواز کے سامنے بڑی آواز۔ تو یہاں محبت ایک لفظ ہے، تو یہ ما کے مقابل میں آئے گا، اور حب یہ بڑی آواز ہے 2 حرف ہے، تو یہاں بھی فا کے مقابلے میں آئے گا، اور بت یہ ای کے مقابلے میں، اور لن اور یہ کاف اور الف 2 حرف ہے، لن میں بھی 2 حرف ہے، بڑی آواز ہے، بڑی آواز کے مقابلے میں کا آئے گا۔ تو محبت کا تختی ہوئی محبت کا مفاعیل۔ اب دوسرا ہے تیری بندہ، تی میم کی جگہ آ جائے گا، چھوٹی آواز ہے، اور ری بڑی آواز ہے 2 حرف ہے تو فا کی جگہ، اور بن بڑی آواز ہے ای کی جگہ، اور دا 2 حرف ہے بڑی آواز ہے لن کی جگہ۔ تو تیری بندہ کا ہوا تیری بندہ مفاعیل۔ اس کے ساتھ ہر ایک کو اے، ہا میم کی جگہ چھوٹی آواز ہے، اب را اور کاف الف چھوٹ رہا ہے، تو الف اس لیے چھوٹ رہا ہے کیونکہ یہ لکھا جا رہا ہے لیکن ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو ہر ایک اس طرح پڑھ رہے ہیں، یعنی الف پڑھا نہیں جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تو الف کو چھوڑ دیں گے، را اور کاف کو جوڑ کر فا کی جگہ لے آئیں گے، کو یہ ای کی جگہ، اے جو لن کی جگہ، اسی طرح صنم میں سا میم کی جگہ اور چھوٹی آوازیں، اور نم 2 حرف ہے بڑی آواز ہے فا کی جگہ آئے گا، پھر پا ای کی جگہ، یا لن کی جگہ 2 حرف ہے یا اور الف، تو یہ لن کی جگہ آ جائے گا۔ تو گویا ہم نے پہلے مصرعے کی یہ تختی کی۔ یہ نیچے جو دیا ہوا ہے چھا مد دیا ہے، تو یہ چھوٹی آواز بڑی آواز، چھوٹی آواز بڑی آواز۔ دوسرا مصرع ہے برابر گر دنے شاہ و گدا دونوں کو خم پایا۔ اب یہاں کی تختی ہم کر رہے ہیں برابر، ب میم چھوٹی آواز کی جگہ با آ جائے گا، پھر را 2 حرف ہے بڑی آواز ہے فا کی جگہ، بر ای کی جگہ 2 حرف ہے، گر کی جگہ لن، اور پھر یہاں یہاں گردن پورا ایک لفظ تھا لیکن یہاں فقرہ بڑھ گیا، گر جو ہے پہلے حصے میں آ گیا اور دنے جو ہے یہ بعد والے حصے میں، تو دا میم کی جگہ۔ اب یہاں سمجھنا ہے، ہم نے اصول میں ایک اصول سمجھا تھا کہ اضافت کا جو زیر ہوتا ہے وہ یا مانا جائے گا، تو یہاں نون ہے، حالانکہ نون کے نیچے زیر ہے، نون ہے صرف، لیکن یہ نون زیر فا کی جگہ آیا ہے، تو ہم کو نظر آ رہا ہے نون 1 حرف، لیکن ہم اس کے مقابل میں جو لفظ لے آ رہے ہیں وزن میں فا 2 حرف والا لے آ رہے ہیں، تو یہ کیسا ہوا؟ تو وہی اصول ہم سامنے رکھیں گے کہ نون کے نیچے زیر ہے اور یہ اضافت کا زیر ہے، تو یہ زیر جو ہے وہ یا کے مانند ہے، تو نون اور یا اس کو سمجھیں گے اور فا کے مقابلے میں لے آئیں گے۔ اسی طرح شا 2 حرف ہے تو یہ ای کی جگہ، اب ہا اور واو بچا، یہ 2 حرف ہے بڑی آواز ہے لن کی جگہ، گدا دونوں ہے نا، گاف میم کی جگہ آ جائے گا، دا 2 حرف ہے فا کی جگہ، پھر 2 ای کی جگہ، اور نو جو ہے یہاں ہم کو نظر آ رہا ہے نون واو اور نون گنہ، تو ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ الف اور واو اور یا کے بعد جو نون گنہ آئے گا وہ حرف میں شمار نہیں ہوگا، تختی میں شمار نہیں ہوگا، تو یہاں شمار نہیں کیا گیا، تو نو کو نون اور واو سمجھ کے لن کے برابر لایا گیا اور نون گنہ کو حذف کر دیا گیا
یعنی ہٹا دیا گیا۔ اب یہاں کو خم پایا، ہاں اب کو جو ہے یہاں اس میں بھی واو جو ہے لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو واو کو کٹ کر دیں گے، حذف کر دیں گے اور کاف لے لیں گے صرف، یا یوں سمجھو کہ کاف کے اوپر جو پیش ہے وہ واو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو کاف پیش کو یہ واو بھی آ گیا اور یہ میم کے مقابلے میں چھوٹی آواز بن کر آئے گا، اور خم فا کی جگہ، پھر پا ای کی جگہ اور لن کی جگہ یا۔ تو یہ ہماری پہلے شعر کی تختی ہو گئی جو آسان ہے۔ یہاں دو اصول سے ہم کو فائدہ ہوا۔ ایک اصول یہ زیر اضافت والا، ہم نے اصول میں پڑھے تھے کہ اضافت کا جو زیر ہے وہ یا مانا جائے گا، اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو حرف ادا نہیں کیا جائے گا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، تو یہاں بھی یہی ہوا، یعنی الف لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا، ہے نا۔ اور یہاں پھر نون گنہ ہے، واو کے بعد نون گنہ آیا، تو یہ نون گنہ بھی تختی میں شمار نہیں ہوتا ہے، تو یہاں نہیں ہوا۔ تو اب پھر دیکھتے ہیں، خیال رہے کہ دوسرے مصرعے کی تختی میں گردن شاہ و کا فقرہ ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ فقرہ، یہ گردن شاہ، یہ پورا فقرہ تھا، یہ ٹوٹ گیا، یعنی پہلے حصے میں گر آ گیا اور دوسرے حصے میں دنے آ گیا۔ تو گر پہلے حصے میں آتا ہے اور لفظ گردنے کو گردنے کہا گیا، نون کے نیچے زیر کو دیکھو یہاں یا کے ساتھ اس کو لکھا گیا، یعنی یا میں تبدیل ہوا۔ اسی طرح خم پایا میں کو چھوٹی آواز مان کر کو کاف پیش سے ادا کیا گیا۔ رکن مفاعیل شعر کے دونوں مصروں میں 8 بار آتا ہے، جیسے بحر متقارب مسمن سالم میں بھی فعول 8 مرتبہ دہرایا گیا تھا، 8 مرتبہ اس کی تکرار کی گئی تھی، تو یہاں بھی مفاعیل شعر میں 8 مرتبہ دہرایا گیا، تو ایسی بحر کو ہم بحر ہزج مسمن سالم کہیں گے۔ تو آسان ہے، جیسے متقارب مسمن سالم کا صوتی رکن فعول ہے جو 8 مرتبہ دہرایا جاتا ہے، اور شعر کو اس پر وزن کیا جاتا ہے، شعر کو اس پر جانچا جاتا ہے، اور اس میں چھوٹی بڑی آواز ہے، فا چھوٹی آواز ہے اور 2 بڑی آواز ہے۔ اب اسی طرح جو شعر جو ہے مفاعیل کے وزن پر تختی کیا جا رہا ہو تو اس بحر کو پھر ہم بحر ہزج مسمن سالم کہیں گے۔ مفاعیل میں مفعول کے مقابلے میں فرق یہ ہے کہ فا میں ایک چھوٹی آواز اور 2 بڑی آواز ہے، لیکن مفاعیل میں ما ایک چھوٹی آواز ہے اور 3 بڑی آواز ہے، فا ای لن۔ تو اگر کوئی شعر جو ہے مفاعیل کے وزن پر جانچا جا رہا ہو تو یہ جانچنا کا عمل جو ہے تختی کہلائے گا۔ ہم نے گویا شعر کے حصے کیے، ٹکڑے کیے مفاعیل کے وزن پر، تو یہ وزن نکل کر سامنے آیا، تو اس بحر کو پھر ہم بحر ہزج مسمن سالم کہیں گے۔ تو اس سال ہم کو یہ 2 بحریں پڑھنی ہے، بحر متقارب مسمن سالم اور بحر ہزج مسمن سالم۔ مسمن اس لیے کہتے ہیں اس کو بھی کہ اس میں بھی 8 مرتبہ جو ہے مفاعیل کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ، اور اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔